عمار کے موت کے واقعے نے جتنا سب کو غمزدہ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی اور واقعہ ہوا ہوگا جس پہ پاکستانی قوم اتنی شرمندہ اور غمزدہ ہوئی ہو۔ پی ٹی آئی لیڈر عماد فاروق کا 8 سالہ بیٹا اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس در فانی سے کوچ کر گیا۔ کل ہی اس کے انتقال کی خبر آئی۔ یہاں پر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا۔ عمار کی ڈیتھ نے نہ صرف پورے پاکستان کو غمزدہ کیا بلکہ پاکستان کے نظام انصاف پر بھی بہت بڑا سوال اٹھایا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی لیڈر میاں عباد فاروق کو 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے ان کے گھر میں پولیس نے کافی چھاپے مارے تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان چھاپوں کی وجہ سے عمار بہت ڈر گیا تھا، جس سے وہ شدید بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شاید وہ اپنے والد سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ اس نے کئی بار اپنے والد کو ویڈیو پیغام بھی بھیجا کہ بابا گھر آ جائیں، بابا مجھ سے مل لیں، لیکن جب بابا اس کے پاس آئے تب وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زندہ چھوڑ کے گیا تھا اور وہ جب واپس آیا تو اس کو کفن میں لپٹا دیکھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کرپشن کرنے والوں کو تو کوئی نہیں روکتا، نہ ہی ان کو کوئی گرفتار کرتا ہے، کھلے عام ایسے ہی وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت تک نہ ہوئی اور وہ جب آیا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ یہاں پر میں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان فیض عیسیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ اس کیس کو بھی تھورلی دیکھیں اور انصاف کریں عمار کے ساتھ، جیسے انہوں نے لائف کوریج جو پروسیجر بل کی پیش کی تھی اور اس بات کے اوپر پورے پاکستان نے ان کو داد دی تھی کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا تھا۔ اب ہم یہی چاہیں گے کہ جو یہ کیس ہے اس کو بھی لائف پروسیڈ کیا جائے اور لائف کوریج دی جائے اور انصاف دیا جائے اس 8 سال کے بچے کو، جس کا انتقال صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس کا باپ جو تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا اور اس کو اس چیز کا غم اتنا زیادہ تھا کہ اس کی جان چلی گئی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 8 سال کے بچے کے جنازے پر بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، جس میں سے پی ٹی آئی رہنما بھی تھے اور کچھ جو تھے وہ پولیس افسران بھی تھے جو اس کے جنازے میں شرکت کی۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی اس کے باپ نے جنازہ ادا کیا اور اس کو پڑھا، اس کے فوراً بعد جو پولیس اہلکار ہیں ان کو گرفتار کر کے واپس لے گئی۔ آخر اتنا بھی بڑا ظلم کیا تھا اس کے باپ کا کہ 5 سے 6 منٹ جو ہے انہوں نے اس کو جنازے پہ بھی نہیں رہنے دیا اور نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کی جو قبر ہے اس کو ڈھکتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا۔ اس پر بات تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا ایسا جو ہے اس نے جرم کیا ہے اس کو ذرا ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے یہاں پر یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا پاکستان کا انصاف اتنا کمزور ہو چکا ہے یا پاکستان کے لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو جو انسانیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، ان کو چھوٹا سا بچہ نظر نہیں آیا کہ وہ کچھ گھنٹے ہی صحیح لیکن اپنے باپ سے اس کو ملوا لیتے، شاید عمار ہمارے درمیان ہوتا۔ میں بار بار چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہی ہوں اپنے اس پروگرام کی وجہ سے کہ پلیز خدارہ وہ اس کیس کو دیکھیں اور 8 سال کے ننھے سے بچے کو انصاف دلائیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جیسے عمار اپنے باپ سے جدا ہوا ہے ایسا کوئی بھی بچہ اپنے باپ سے جدا نہ ہو، کہ اس کی موت کی وجہ بھی اس کا باپ ہی تھا کہ وہ اس سے ملنے نہیں آیا اور اس غم کی وجہ سے وہ اس در فانی سے کوچ کر گیا۔